بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والی ذات ہے۔ سب میرے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل قوم کا ہے کہ اللہ نے کس طرح ان کو فرعون سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی محبوب اور لاڈلی قوم تھی۔ اللہ نے ان کی بڑی ناز برداری کی، ان کے ہر مطالبے کو مانا اور ہر فرمائش کو پورا کیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات، نوازشیں اور احسانات کیے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرعون قدیم شاہان مصر کا لقب تھا۔ ایک دفعہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ پیش بندی کے طور پر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کا ذکر توریت میں بھی ہے۔ اگر لڑکا ہو تو اسے ہلاک کر دو اور لڑکی ہو تو اسے جینے دو۔ اسی شاہی فرمان سے بنی اسرائیل پر مصائب و آلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ایک طویل مدت تک وہ مصریوں کے غلامی میں مبتلا رہے۔ آخر رحمت حق جوش میں آئی۔ فرعون کی اس احتیاطی تدابیر کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ نہ صرف زندہ رہے بلکہ فرعون کے گھر پرورش پائی اور بنی اسرائیل کو غلامی اور ظلم سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ تحقیق کی راہ حق پر لانے کی بہت کوشش کی، معجزات اور نشانات دکھائے، لیکن فرعون اپنی گمراہی، ظلم اور سرکشی پر ڈٹا رہا۔ طویل مدت تک ظلم برداشت کرنے کے بعد آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ صبح کو بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی اور وہ اپنا لشکر سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اب بنی اسرائیل کے مشرق کی جانب سمندر تھا، ارد گرد پہاڑیاں تھیں اور مغرب کی جانب فرعون کا لشکر تھا۔ اس طرح نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر کے پانی پر دے مارا۔ اسی طرح سمندر کے 12 خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل بحفاظت سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون نے بھی اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ جب یہ سب پوری طرح سمندر کے درمیان آ گئے تو پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا ہے خداوندی حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ حکم خداوندی سے فرعون کی لاش باہر کنارے پر پھینک دی گئی اور اسے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ فرما دیا گیا۔ آج بھی فرعون کی ممی مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ واقعہ 15ویں صدی ء کے اوسط میں پیش آیا۔